والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سہرات ایک دو مرتبہ درود پاک با آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. میں نہایت ہی قابل قدر قابل سال احترام حضرات علماء ہی وقار صاحب صدر مہمانان گرامی قدر اور اس عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے عزیز دوستوں بزرگوں نوجوانوں ہلو ہلو جس عقیدت اور لحاظ مدی نال مولانا حافظ محمد بوٹا سلطانی اور محترم بدر نوید صاحب اور دیگر حضرات نے مل کے اس محفل کا انعقاد کیا رب العالمین سب اس دی برکات نصیب فرمائے کچھ آنکھو آمین اللہ رب العالمین جنہ جنہ دوستوں جس طرح بھی اس محفل اندر حصہ لیا ہے اللہ کریم سب سے گھرا جو برکت نصیب فرمائے اور اس میلاد کے صدقے تمام بیماریاں دور فرمائے اللہ سب دیا پریشانیاں دور فرمائے جنہاں کر اولاد دے اللہ کریم انہیں حضور دے صدقے نیک اولاد نصیب فرمائے. میرا ویسے بیان کرنے کا کچھ پروگرام مختلف سی جو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع بے شمار مضمون ہے لیکن حافظ محمد بوٹا صاحب نے کچھ میں اس بند کیتا ہے ایک دو واقعہ میں کیسی کہ کچھ سال گزر گئے میں پہلے تھوڑے قریب آیا صاحب وہ تو اس سے آیت کی تشریح کر کے میں بیان کیتا ہے کہ لگے جو کچھ بھی تسی کر دو اثر سننا ہی وہ ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے ایڈا پیارا ذکر میں سے پیارا ہے سارا ذکر اللہ بڑا پیارا ہے وہ بڑا پیارا ہے اور ان کو بہت زیادہ پیارا لگیا ہے میں انہوں نے اس پروگرام کے مطابق وہ بھی انشاءاللہ ذکر خیر کروں گا وہ اس واسطے میں کہہ رہا کہ ہو سکتا اس پنڈ کے دوست بھی بیٹھے ہون کہ نوری صاحب ساڈے کو بھی یہی تقریر کی تھی پھر یہی پہ کرتے ہیں اس واسطے میں کہہ رہا کہ حضور دی اتنی عظمت ذکر ہے میں تو کیا پوری کائنات جو فرشتے اور جن اور انسان بیان کر قیامت تک کرتے رہے حضور دا ذکر بیان ہو سکتا نہیں. تو میں قرآن کریم دے چند کلمات ترجمات پڑھے دے ان کا سادہ جا ترجمہ سبات فرماؤ جس طرح صلی اشتہار بھی پڑھیا اور ساڑھے صاحب نقیبوں بھی کہہ رہے سن یہ آئی کا عظیم الشان پروگرام بطفیل کرم شیخ الحدیث و تفسیر محدث اعظم پاکستان عاشق رسول اور خلاف الشیخ ابو الفضل مولانا محمد سردار مصعب رضوی نور اللہ تعالی برکتہ جنہوں نے فیصلہ باد کی سرزمین تھے عشق مصطفیٰ گلی گلی اندر تقسیم فرمایا ہے. کیا کو سبحان اللہ. اس سے پہلے یہ بھی گزارش بات فرماؤں جنہاں نوجوان دوستوں نے گوڑے اوپر کیتے رہے
چوکڑی مار لو، نٹ کے بہ جاؤ، پلتھی مار لو، جیڑی بولی سمجھتے ہو وہ سمجھ لو. بزرگ آدمی جی مرضی بہن جہاں کوئی صاحب عذر ہے وہ واسطے کوئی پابندی نہیں، لیکن خاص کر کے نوجوانوں آج اس واسطے میں کہہ رہا کہ ٹھیکری والے کے اس پروگرام میں میری حاضری ہے پہلی ان میں جو اس میں بہت زیادہ آیا یہ تو گزرنا گزر رہا گزرنا کئی دفعہ بڑی مسئلے چلواز بھی پڑی اگے گزرتے ہوا اتنے میرا پہلا پروگرام ہے. میں چاہتا تم بڑے پیارے لوگ ہو، حضور کا میلاد کر رہے ہو، کم از کم تاری زیارت نصیب ہو جائے گا سب حضرات دی. اس واسطے اسٹیج کے لیے میں انتظار کی تھی میں کہ بجائے پیچھے بیٹھ دے اگر ساڑھا سے بیٹھو گے تو انشاءاللہ میرے ہو تاری حباب کی بھی زیارت ہوگی کہ تسی حضور کا میلاد کرا رہے ہو. نبی کریم کے میلاد کران والے بڑے ہی پسند نے خدا کے مصطفیٰ نے. یہ عمل ایک ایسا ہے دو اتہاسیاں عظیم چیزاں نے جہے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ قبول فرما لے، نفل پڑھنے یا نماز پڑھنے ہیں یا اللہ قبول کر لے، حج کرنے ہیں یا اللہ قبول کر لے، زکات دینے ہیں، صدقہ خیرات کرنے ہیں یا اللہ قبول کر لے. ایک محفل میلاد ہے جہے بعد یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یا اللہ میلاد قبول فرما لے. میلاد کی تیاری بعد چلی ہے، خدا قبول پہلے فرما لے. ایک خصوصیت ہے میلاد مصطفیٰ کی. اور دوسری کی عبادت ہے درود پاک. درود شریف پڑھ کے ایک کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ قبول کر لے، درود پڑھنے والا بعد ہی پڑھتا ہے، خدا قبول پہلے فرما لے. تو قرآن کریم کے چند معروف کرنے والے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیتا ہے اساں تیرے ذکر کو. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیتا ہے اساں لاکا تیرے واسطے. محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیتا ہے تیرے واسطے تیرے ذکر نو. کیا مطلب؟ فرما دے محبوب تیرا ذکر کوئی کرے کہ تیرا ذکر سن لو، جڑے سن کے خوش ہو زبان سے سبحان اللہ دی آواز آئے اور خوش ہو، متھے تے تریوڑی نہ پوے، ناچ نہ پوے، بلکہ خوش ہو جان کہ اللہ نے کیسا محبوب عطا کیتا ہے. جڑا خوش ہو جائے وہ دی خوش نصیبی ہے. پر محبوب جڑا تیرا ذکر سن کے متھے تے وٹ پائے، متھے تے تریوڑی پاوے، وہ آ کے ایک ہی ہو رہا ہے. سانو وہ دی ضرورت نہیں. میں ذکر اس واسطے بلند کیتا ہے تاکہ میرا حبیب تو راضی ہو جائے. اور غازی کوئی نہیں. ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر اس واسطے بلند کیتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جا. اللہ رب العالمین نے جبرائیل نے فرمایا ایک دن کہ جا میرے حبیب نے پوچھ کے آ کہ اللہ نے تہاڈا ذکر کیویں بلند کیتا ہے. حالانکہ رب جاندا ہے ذکر بلند جو اس سے کیتا ہے. تو پھر فرمایا جا پوچھ کے آ جبرائیل میرے محبوب نو. جبرائیل حضور دی بار حاضر ہو گئے، عرض کیتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرا ذکر میں کیویں بلند کیتا ہے. تے نبی کریم نے سے عرض کی جبرائیل خدا تے میرا استاد ہے، وہ رب ہے، آقا الحاکمین ہے، تے ذکر تے بلند کیتا ہے اونے تے اونوں میرے لو عرض کر یا اللہ تے تو دسنا بھی تو میرا ذکر کیویں بلند کیتا. انت عالم منی، یا اللہ تو میرا تو زیادہ جاننا ہے. تو میرا استاد ہے تو میں تیرا شاگرد ہوں. تو خالق ہے میں مخلوق ہوں. تو محب ہے میں محبوب ہوں. تو طالب ہے میں مطلوب ہوں. تو یا اللہ ہے تو دسنا تو میرا ذکر کیویں بلند کیتا ہے. یہ میں کیا تو لوگ ہو سکتا کوئی کہن یہ آپ نبی پاک نے گل کیتی سی تو یا اللہ جڑی گل تو کرے گا ایسے تو میں بھی اگر کہہ دیا تو جڑے میرے غلام ہونے والے نے خوش ہون گے. لیکن یا اللہ جی تو خود اعلان کرے تو ہو سکتا ہے کئی ہونا بھی عقل چ بھی گل نہ آ جائے. جنہ چ نہیں آنی وہ نہیں ہونی.
وہ ساڑے بھی نہیں پائی ہے یہ سنی ہے نا حضور دا اینا ذکر کرتے ہیں رب رب ملا چھڑتے ہیں اے کم وقت رب نال اسی کیویں بلا سکتے ہیں ساڈی کی حیثیت ہے اسی تو امتی ہوئے حضور دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام تے مصطفیٰ دا ذکر اسی خدا نہ کیویں بلا سکتے ہیں خدا خود اپنے نال ذکر پہ ملا ہے جہاں جے نہیں ملانا کہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کرتا رہو میں دیکھا گا تو کہ میں مسلمان ہوں کیا خدا کا ذکر کرتا رہو اللہ کا ذکر کر جب تک خدا کے ذکر مصطفیٰ کا ملاوے گا نا محمد رسول اللہ تو مسلمان ہی ہوتے ہوئے گا ہوں تو 14 سال ہو گئے لاہور آیا اج بھی میں کسوری ہوں تو داتا صاحب کی نگری جا گئے نا گناہ بخشے جان اچھا میں ٹھکری والے عزیز اور قرب و جوار تہوار والے غیور سنی مسلمانوں تو پوچھنا اگر کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے کوئی سکھ چاہے میں مسلمان ہونا ہے ہندو چاہے میں مسلمان ہونا ہے انگریز کا میں مسلمان ہونا ہے کہ بوشا سے میں مسلمان ہونا ہے یہ گل ہاتھ پہ جی تمہیں بھی یقین بھی انہیں ہونا نہیں اگر کوئی غیر مسلم آخر میں مسلمان ہونا ہے تو کیویں ہوئے گا لا الہ الا اللہ کہہ کے بولو بولو نہیں کبھی لا الہ الا اللہ تو ڈیڑھ مولوی فتویٰ مسلمان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ تیرا نام اپنے نام رکھے اس واسطے رہے جب تک تیرا نام نہیں لین گے انی دیر تک مسلمان ہو سکتے ہی نہیں اور اگلی بات سمجھو اللہ نے اپنا نام رکھے ہے پہلے لا الہ الا اللہ دوسرا جملہ محمد رسول اللہ زیادہ پہلے محمد رسول اللہ نہیں رکھا لا الہ پہلے رکھے ہے اللہ تعالیٰ دنیا والا تو نہیں پتا محبوب دی ادب دا طریقہ تے میں سمجھانا حبیب دی عزت دا طریقہ تے میں سمجھانا کہ محبوب دا کرو ادب یہ ایک کافر دی زبان ناپاک ہندو دی زبان ہے پلید عیسائی دی زبان ہے پلید انگریز دی زبان ہے پلید پہلے میرا نام ہے کہ زبان پاک کرے پھر یار کا ذکر کرنا رہے نعرہ تکبیر فرمایا محبوب ہوئے میرا کہ زبان ہوئے پلید کیا کہ محمد رسول اللہ فرمایا خدا نو گوارا ہی نہیں پہلے زبان کرے پاک ہونا کہ محمد رسول اللہ اور پکا مسلمان ہو گئے جبرائیل سبر کی بھی آلہ تیرے محبوب کہتے رہے کہ تو خود دس میرا درجہ کیویں بلند کیتا ہی میرا ذکر کس طرح بلند کیتا ہے حدیث قدسی سماعت فرماؤ حدیث قدسی ہوئے کلام خدا دی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میرے حبیب نے میرا پیغام دے اذا ذکر تو ذکر کا مایا اے میرے محبوب جب میں ذکر کیتا جائے گا تو بھی ذکر کیتا جائے گا جب میرا ذکر ہوئے گا تیرا ذکر بھی ہوئے گا جب کوئی یا اللہ کہے گا یا رسول اللہ بھی کہے گا اذا ذکر تو ذکر کا مایا جب میرا ذکر کیتا جائے گا وہ تیرا ذکر بھی کیتا جائے گا اذان پڑھے گا میرا ذکر کرے گا نام تیرا ذکر بھی کرے گا
دعا مانگے گا میرا ذکر کرے گا، نہ تیرا ذکر بھی کرے گا، تکبیر پڑھے گا میرا ذکر کرے گا، تیرا ذکر بھی کرے گا، خطیب خطبہ دے گا میرا ذکر کرے گا، تیرا ذکر بھی کرے گا، خطیب خطبہ دے گا، مقرر تقریر کرے گا، مائزبان کرے گا، پہلے میرا بھی نہ لے گا پھر تیرا بھی نہ لے گا۔ محبوبہ جتھے میرا ذکر ہے اتنے تیرا ذکر ہے، میرا ذکر ہواواں میں، تیرا ذکر بھی ہواواں میں، میرا عرش کا ذکر ہے، تیرا عرش کا بھی ذکر ہے، میرا جنت کا ذکر ہے، تیرا جنت کا بھی ذکر ہے، مرادی متھیا تے میرا بھی نام لکھا ہے، تیرا بھی نام لکھا ہے۔ اے میرے حبیب جتھے میرا ذکر ہونے گا اتنے تیرا ذکر بھی ہوگا۔ عقیدے کی بنیاد پہ کسی بلا کہنا چاہنا، عقیدے کی بنیاد پہ سنو، ساڑھے جلسے میں اسی کہنے نعرہ تکبیر، بولو بولو بولو، کیا ذکر ہو گیا؟ اذا ذکر تو جس وقت میں ذکر کیتا جہاں محبوبہ شرط نہ تیرا بھی ذکر کیتا جائے گا، نعرہ رسالت خدا دا ذکر بھی ہو گیا تے مصطفیٰ دا بھی، تے جنہیں دوجے لوگ کی نعرہ بات ہے نعرہ تکبیر، فلانے مولانا صاحب زندہ باد، اسلام زندہ باد، حضرت صاحب زندہ باد، تے وچ حضور کا نام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر جتھے میرا ہوئے گا تیرا بھی ہوئے گا۔ قانون ہے اسی حدیث کی عمل ساڈا ہے، سبحان اللہ، اہل حدیث کے نام والے ہو، حدیث کی عمل ساڈا ہے، تو اڈا صرف نمبر نہیں ہے، صرف نات اسی لے دی عمل اہل سنت میں جماعت کر دے رہے تو ذکرتا مائے گا، جب میرا ذکر کیتا جائے گا وہ تو تیرا ذکر کیتا جائے گا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے پھر اگے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا محبوب من ذکرنی ولم یذکر کا، کوئی میرا ذکر تے کرے تے تیرا نہ کرے، اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر ہے، یا اللہ پھر فرما فیصل لہو فی الجنت نصیب، جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا نہ کرے اصل جنت جو دا حصہ رکھے ہی کوئی نہیں، اصل جنت جو دا حصہ جنت وہ دینی ہے جڑا میرا ذکر نہیں کرے گا تے تیرا ذکر نہیں کرے گا۔ سانو ایڈی جنت رش پان کی لوگ بھی کوئی نہیں ہے، ایڈا رش پان کی جنت کوئی اتنے بھی حضور دیا محفل ہی کریں گے، میلاد مصطفیٰ کے چرچے ہو گے، حضور کی عظمت کے چرچے ہو گے، وٹ پان والے اتنے کی کرنا نہ کرنی ہوگا نا شدت ہی، ایڈا رش چنگا بھی نہیں ہوتا، موجہ کرو تو پھرتے رہو جنت حضور کا صدقہ۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب من ذکر، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرے تو تیرا نہ کرے تو جنت حصہ کوئی نہیں، تو فرمایا محبوب میرا ذکر نہ کرے تو تیرا کرے، من ذکر کا ولم یذکرنی، تیرا ذکر کرے تو میرا ذکر نہ کرے، یا اللہ پھر فرمایا فقط ذکرنی، ان مبارک دے دی انہیں میرا ذکر کر لے، انہیں میرا ذکر کر لیا، کیوں تیرا بھی ذکر ہو گیا کہ جس نے کہتا ہے یا رسول اللہ محبوبہ تیرا نام بھی آ جائے گا تو میرا نام بھی آ جائے گا، دونوں آ گئے نہیں کہ نہیں، اللہ کا بھی آ گیا رسول اللہ کا بھی دونوں نام ہی آ گئے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوبہ سب تیرا ذکر بلند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے بعد آپ کے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ ایک کے نیا جواب کھول کے میرے رات ہے، اللہ نانا بن سالمی آواز چاہیے جنہیں اپنے اپنے گروپوں کے الیکشن سے نعرے مار دے تو نہ کٹے، یہ سارا گروپ ساڑا اکٹھا ہے، اللہ شاباش اخیر تک اللہ اور میں دا سچا رسول ہاں، اے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میں کافر نے حضور نال پہلی جی نگاہ نال ویکھیا، کہندا لے دسو نویں گل سن لو گے کی، پر اللہ ایک ہے،
نبی پاک نے فرمایا تو کی کہنا ہے؟ انہیں کہا 350 تو کعبے دے وچ پے نے، کوئی ساڈے گھراں چ خدا، کوئی ساڈے سفر میں خدا، کچھ ساڈے حضر میں خدا، تے تسی کہتے ایک ہی ہے۔ فرمایا نہیں، خدا ہے ہی ایک جڑا نہ کل شے قدیم ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں گل کوئی نہ سنی، نبی کریم کے تشریف لے گئے تو سرکار نے پھر فرمایا اللہ ایک ہے، انہیں پھر حضور دی بات نہ مننی۔ نبی کریم نے بیت اللہ شریف دیکھا ایک دن موقع تے کعبہ شریف جو لوکی بڑے زیادہ نے کافر، فرمایا اج مزہ آئے گا خدا دی توحید دا تے اپنی رسالت دے چرچے۔ سبحان اللہ۔ سنو توجہ نہ سنو، نبی کریم علیہ السلام نے مکے جتے بیت اللہ سے دیکھا کافر بڑے نے، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے بغیر کوئی عبادت دے لائق ہے اور انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں۔ جنہ مجمع سی نا کافروں کا بیٹھا، چونکہ سارے کافر ہی جان، ایک کافر بولیا کہندا کذبتا، معاذ اللہ زمانہ ہے کہ تسی غلط پہ کہندے ہو، اللہ ایک ہے نہیں، بولے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کی کہنا ہے؟ انہیں کہا جتنے کاغذ کھڑوتے ہیں اے اندر بوا چ کھولیے 350 اندر تشریف فرمائے، 350 خدا ساڈا اندر کعبے دے وچ، اسی کیویں مریے ایک ہے؟ نبی پاک نے پھر اعلان کیتا، ابو پھر ایک کافر بولیا کذبتا، معاذ اللہ غلط پہ کہندے ہو، پھر ایک سامنے بولیا کذبتا، غلط پہ کہندے ہو، کذبتا 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 دی آواز آ رہی ہے۔ حضور سوچدے نے یا اللہ کوئی صداقت نہیں کرے گا کہ معلوم تسی سچ کہندے ہو خدا ایک کے؟ ادھر بھی آواز کذبتا، ادھر بھی کذبتا، سامنے بھی کذبتا، اگے پھر کذبتا، ایک کونے وچ آواز آئی صدقتا یا رسول اللہ، ایک کونے وچ آواز آئی حضور سچ پہ فرما دیو اللہ ایک کے۔ اے بولن والے نے کیا کھیا ذرا سارے مل کے میرے نال آکھو صدقتا یا رسول اللہ۔ آج دیگر تو آواز نہیں پوری آئی اسٹیج پہ۔ اچھا میرے دیکھو سارے یا رسول اللہ کہنے والے نے کو اور بھی ہے۔ اچھا ہاتھ کھڑے کرو کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہو، اور شاباش ہے، میں کہ کو اور بھی کرنا بیٹھا۔ ماشاءاللہ اگر کوئی اور آیا بھی ہے نا کہ کوئی حق نہیں، انشاءاللہ جو جائے گا وہ بھی سارے نال حضور کا غلام بن جائے گا۔ ابھی جو دعوت دے رہے ہیں سارے آؤ، سارے حضرات آؤ، کیونکہ ایسا ہی دیکھ رہا کفر کی مشین لائی ہے، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر۔ آج کل کی مشینیں بڑی سستیاں ہو گئی ہیں، یہ چڑیا ملا دیے داروں تو کافر ہو گئے، لہکا داروں تو کافر ہو گئے، ملا کے جلسہ کرو تو کافر ہو گئے۔ اور کمکتا ملا کے جلسہ اس واسطے کرنے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے خدا ہوے جڑا پیدا نہیں ہویا، مصطفیٰ ہوے جڑا پیدا ہویا۔ سبحان اللہ۔ یہ شرک توڑن واسطے ملاد منانے ہیں تاکہ پتہ لگے ملاد منانا، ملاد نہ منانا شرک ہے، ملاد منانا سنت خدا کے مطابق ہے۔ نبی پاک نے جب اعلان کیتا ایک ساتھی گھروں کہنے کا صدقتا یا رسول اللہ، لئے یا رسول اللہ سب تو پہلے کہنے والا کون سی؟ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج تے یا رسول اللہ کہنا آسان ہے، اس ٹائم کا خبروں کا تھی جدو کلے ہی صدیق اکبر نے کیا ہے، لیکن صدیق اکبر تیرا حوصلہ کہ رب العالمین نے بھی فرمایا قیامت تک جنہیں میرے محبوب نو یا رسول اللہ کہہ کے پکارن گے، ابو بکر صدیق قیامت تک تیرے نام ہمارے ثواب درج ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
سٹیج تے نعرے دی میرے والوں پابندی مسیح والا نہیں ہو لگے گا. اس واسطے اگر تمہیں کسی کو آئے نا ذوق کہ اگر تھی نعرہ نہیں مار سکتے تو پتا کرے واسطے یہاں تو چونکہ مینو تارف نہیں تو میرے نال نہیں آئے تو جی کوئی سارے نال آیا ہوئے تو نعرہ مارے تو پتا مجمع کی کہتا ہے تو نہیں میرا نال ساہ کٹنے واسطے لیا سر نہیں سارا ساہ نکلتا رہے یہ بندہ بھائی تھوڑا ہی لیکن وہ تو بندی آتی ہے نعرہ آئے مجمے چو مزہ پھر ہوتا ہے. اگر مجمے کسی کو لوگ آئے تو کوئی ہوگا جنا مرد ہوگا تو نعرہ مار سکے جدو کسی کو لوگ آئے لہٰذا اسٹیج کی پابندی ہے. یہی گل میری کسی نشین کر لینا اسی چونکہ خطیب ہیں پورے پاکستان شہر کے بعد ملک بھی جانا ہوتا ہے سانو اتفاق ہوتا رہتا ہے. جدی کدی خدا نہ خاصتا کسی خطیب کا ہوئے گلا خراب چونکہ مختلف تباہے ہوتے ہیں تو مجمع سے پتہ نہیں رہتا اج ککڑ بڑے کھاتے سر اج ککھا بڑی نے نا سا بھی نہیں کر نکلتا جی چنگا بلا بولے تو پھر آپ کو پتہ کی کہیں گے یہ میاں مولوی صاحب نہیں تو بول گئے ککڑ پہ بول دے رہے سانو نہ چھڈے چھوڑے نہ تو توتے ہو چھوڑے ذوق میں تو نہیں چاہیے نعرہ رسالت ایڈی جلدی میں واقعہ شروع نہیں کرنا. نعرہ رسالت نالے کئی والا تا ہر کام میں حصہ دینا ہونا چاہیے تھی اونچی بولو نعرہ رسالت. ہم تو پہلے حضرت صدیق اکبر نے یا رسول اللہ دا نعرہ ماریا آؤ صدیق اکبر تے آ صحابہ دے عاشق بنوا دیو صدیق اکبر تے صحابہ دا او سپاہی بن سکتا ہے جڑا نعرہ رسالت پہلے مارے. وقت گزرتا گیا نبی کریم علیہ السلام روڑے بھی کھاتے ہیں لوگ روڑے بھی مارے حضور تے کوڑا بھی سٹیا نبی کریم نے پتھر بھی مارے. ایک دن حضور چپ کر کے تشریف فرما کر حضور بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ فرما جبریل جا حبیب نے پوچھ کیا اج محبوبہ پریشان ہے اج چہرے تے خوشی دی اثار کوئی نہیں تے میں تین ہستا دیکھنا چاہنا. نبی کہیں بابا جبریل اے میرے کافر نے بکے نے انہوں میں چنگی گل کہنا یہ میرے روڑے مار دینے میں کہنا اللہ کا ذکر کرو تے میرا بھی تذکرے کرو یہ پتھر مار دینے یہ میرے تے کوڑا سن دینے جب میرا ذکر کر دینے راجا اللہ میرے نا خدا کا ذکر کر دینے میں چنگی گل کہنا جواب پہلا دے دینے. جبرائیل جا کر کی کہ یا اللہ اے پروگرام ہے فرما جبریل جا محبوب میرا سلام دے میرا پیغام بھی دے اے میرے حبیب ابو جہل نہیں بنتا تو نہ مننے ابو جہل نہیں بنتا تو نہ مننے اتیبہ نہیں بنتا تو نہ مننے شہبہ نہیں بنتا تو نہ مننے اے میرے حبیب تم مینو منی جا میں تینو منی جانا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت اگر ابو جہل میرا ذکر نہیں کرتا تو نہ کرے. جملے والے توجہ کرو ابو جہل میرا ذکر نہیں کرتا تو نہ کرے اے حبیب تیرا ذکر نہیں کرتا تو نہ کرے. اسی انہاں دے محتاج نہیں ہاں پوری کائنات ہر درخت ہر چیز میرا بھی ذکر کرتی ہے تیرا بھی ذکر پہ کرتی ہے. اے میرے حبیب اگر کوئی چند بندے تیرا ذکر نہ بھی کرن تے فکر نہیں پیدا فکر نہ کری کوئی فرق نہیں پائے گا. اس واسطے تیرا ذکر میں بھی تے میں غلام سے پیدا کر دیتے نے جب قیامت تک تیرے نعرے مان دیں گے. ٹھیکری والا پنڈ ہے پنڈ ہے نا بڑا شہر تے نہیں ٹھیکری والے حضور دے نعرے مصطفیٰ دے ملاد دا جلوس ہر پنڈ مصطفیٰ دے ملاد دا جلوس. اللہ فرماتا دنیا والو تسی جنا مرضی کر لو اگر 4 مسیتاں وچ ربیع الاول دی 12 تاریخ نو بتیاں نہ بھی لگن گیا تے کوئی فرق نہیں پینا. محبوبہ تیریاں بتیاں لان والے تے تیری آمد لائٹا کرنے والے تیرے غلام نے مکڑی نہیں.
وقت گزرتا گیا، اسلام بدتا گیا، کفر کھٹتا گیا، ابو جہل رکھتے فکر پہ گیا، سارے بلانے سے اپنے ساتھی مشورے کرنا رہے، انج سمجھ لو ابو جہل اینڈ کمپنی، اینڈ کمپنی جان دے نہیں اینڈ کمپنی منڈیاں چ لکھا نہیں ہوتا کمیشن دکانوں سے عبد الحمید اینڈ کمپنی، محمد شریف اینڈ کمپنی لکھا ہوتا ہے نا، بھائی یعنی ایک کلا بندہ نہیں ہو بھی نال تصا بھی کبھی اینڈ کمپنی ویکھی ہے نہیں، 20-25 کٹھی اینڈ کمپنی بھی سمجھ نہیں کٹھے کٹھے۔ ابو جہل نے بلائی میٹنگ، ابو جہل کا بولا بھائی کچھ کرو، اگے کی کریے؟ انہیں کہا جیڑا وہ دے ور بھیجنے آ وہ بھی مڑ کے واپس نہیں آندا، عمر گیا نہیں آیا، عمر گیا نہیں آیا، جیڑا جانا مڑ کے نہیں آندا، پتہ نہیں وہ دی حق وچ تاثیر کی ہے، زبان جسر کتنا ہے۔ ابو لہب نے ابو جہل تو بھی جا، انہیں کہا میں تے بڑی بڑی گیا، کک میرا بھی نہیں بڑھیا، میں بڑی بڑی گیا، اگر پھر انہیں کہہ کرو کسی ملک کچھ بندہ سد لئیے، اتبا نے کہا فلانے ملک کچھ نے کہنا، شہبہ نے کہا فلاں پہ نے جو کہ نہیں، اگر سردار جی میں تسی دسو، چونکہ امیر ابو جہل سی، ابو جہل نے کہا جی کرو یمن دا ایک امیر ہے تے فیصلہ کرتا ہے صحیح کہ نام ہے حبیب، کی نام ہے حبیب، انہوں ساتھ لے دیا اور ہے بھی ساڑھے نال دا کافر، کہ معلوم ہوتا ہے فیصلہ ساڑھے حق چ کرے گا، اور میں لے کے بھیجنا۔ ابو لہب نے کہا جو آیا نہ تھے، انہیں کہا کیویں نہ آئے گا، میں تمکی لے کے بھیجنا انہوں، جے تو نہ آیا تے رہا ساڈا مکہ نہ تے رہنا تیرا یمن بھی نہیں آوے کہ نہیں نہ۔ ابو جہل نے رکا لکھیا حبیب ساڈے ملک دے اندر، ساڈے مکے دے اندر ساڈا ہی بھتیجا ہے، دین بنا لیا سن نواں، لو نویں سن لو، ایک دین بنا لیا ہے نواں، وہ بھی نواں ہی سی، دین بنا لیا نواں، تو آ کے فیصلہ کر۔ حبیب یمنی رکا پہنچیا، اس بیوی نے مشورہ کیتا، بیوی نے کیا کر سن چلا جا، پر انصاف ہاتھ نہیں چونا چھڑی، چاہے سارے خلاف بھی گل ہوئے فیصلہ صحیح کری، انہیں کہ تمہیں پتا ہے میں فیصلہ غلط کبھی کیتا ہی نہیں، پیغام بھیجا میں آ رہا، ادھر کافروں میں نہ ملیا، حبیب آ رہے ہیں، حبیب یمنی آ رہے ہیں، ادھر کافروں نے خوشیاں منائیاں شروع کی دیا، ساڈا حبیب آ رہا ہے، آج ہی فیصلہ ہو جائے گا، کہ صحابہ بھی سن لیا، نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کافرہ دا کوئی حبیب آ رہا یمن وچوں، فرما میرے صحابہ فکر نہ کرو، او تے بعد جائے گا، تہاڈا حبیب تے تہاڈے وچ موجود ہے۔ دل آ کے دل آ کے نعرہ رسالت، کوئی فکر نہ کرو۔ ادھر ابو جہل نے پھر میٹنگ بلائی، ابو جہل نے کہو مکے دے کافرو ساڈا رہے مہمان جس کے ایسے بھی قدم رکھے نا، وہ استقبال پور طریقے نال کرنا تاکہ خوش ہو جائے تو فیصلہ ساڈے حق کے کر جائے۔ اصلا نہیں محفل کے تقدس کے خلاف ہے تو ماشاءاللہ تو سیاضے جو پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں تو اسٹیج پہ بلا رہا کوڑے آگے کے استقبال وہ تباہ طریقے نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ حبیب یمنی آ گیا، بڑا استقبال کیتا، وہ تباہ طریقے نہ خوش کیتا، بہ گیا۔ حبیب نے کہا ابو جہل کیوں بلایا جائے؟ انہیں کہ میں پہلے تینوں رکے لکھ بیٹھا کہ ساڈا بھتیجا ہے، گلا نویاں نویاں کرتا ہے، ماں اللہ جادو بھی کرتا ہے، کہ سمجھ نہیں آئی جہاں وہ جاتا ہے موڑ کے پیچھے ہوتا بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے،
اچھا نہیں کرنے ہاں میں ادھر حاضر ہوں نا تو انہوں کی بھی گل سن لوا. ابو جہل نے کہا توبہ 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 میں تو ادھر نہیں جان دینا. انہیں کہا وجہ کی ہے؟ انہیں کہا تسی چلے گئے تو واپس کون لے آئے گا؟ وہ جڑا چلا جا میں واپس مڑ کے نہیں آئے گا تینوں کون واپس لے آئے گا؟ انہیں کہ میں تیری سمجھ نہیں ہوتی لایا تو کہنا وہ بیمار بھی نہیں میں انہوں نے بازو دیکھا گا ہاتھ لاوا گا دیکھا گا بھی بیماری کہڑی ہے. انہیں کہ تیری بیماری تو سمجھی وہ نہیں کہ جدو تو اس طرح پکڑے گا بازو کہ تیرا ہاتھ نہ بھی چھڑائے گا کون؟ ابھی دے یمنی کہ میں تیری سمجھ نہیں آ رہی کہ تو گلا کی کرنا ہے. انہیں کہ بس یہ جی میں گلا کرنا تینوں سمجھ انہیں آ جائے گی. ابھی دے یمنی نبی پاک علیہ السلام کو ریزا لکھے حضور میں یمن وچوں آیا اے مکے دے سرداراں بڑا فیصلے واسطے تسی ایتھے تشریف لے آندے ہو یا میں حاضر ہو جاواں. سرکار دو علیہ السلام نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور میں میرے صحابہ یمن کا شہنشاہ آیا ہے فیصلے واسطے آیا ہے کہ گل کرو اوتھے جانا چاہیے یا اپنے کول ایتھے بلائیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھلو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا حضور اوتھے نہیں جانا چاہیے ایتھے بلانا چاہیے. کیوں؟ اوتھے حضور بڑے بڑے بے ایمان کافر اکٹھے نے ون کی لکڑی ہوتے جمع ہے. اگر کسی حضور وال میری آنکھ کر کے دیکھا عمر وہ آنکھ کٹ دے گا پھر تلوار میان چبار آ جائے گی لڑائی بڑھ جائے گی. زیادہ نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میرے لحاظ اوتھے جانا چاہیے. صدیق دلیل عرض کی آقا ایتھے بلا دے ہوتے تھوڑے ہوں گے کہ جی آقا ہوتے تشریف لے جاؤ گے جن میں حضور کی نگاہ ہو جائے گی وہ بھی مصطفیٰ دا غلام بن جائے. اور دوسری گل اگلی گل یہ کہ کوئی کافر حضور میں میری حق کر کے دیکھے گا نہیں کوئی جرت ہی نہیں کرے گا. فرما تیرا فیصلہ ٹھیک ہے چلو چلیے. نبی کریم نے زلفت تیل لا لیا حضور نے لباس پہن لیا دستار پہن لئی. فرمایا میرے صحابہ دسو میں کتنا سونا ہوا میں کتنا حسین ہوں. حضرت مولا علی عرض کی یا رسول اللہ اج تک ہے یا سونا علی دی آنکھ نہ ویکھیا ہے نہ ویکھے گی. حضور تسی بڑے ہی سونے ہو اس واسطے دنیا نو کہنے لوکاں نو اوے کمریا تانوں نہیں پتا اے کیڑا حبیب ہے جدی آمد تے لے کے لگیاں آمد سٹیج بنیا آمد انتظامات کیتے گئے او تو اجے میرا اوے محبوب نہیں دٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا تے جنوں دیکھ کے چن شرماوے او بجلی ڈردی اوتھے چمک نہ مارے جو رخ تو نقاب اتارے. تے جے او جاوے ساری چمن تے سارا گلشن سیس جھکاوے تے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ نال پھلا رل جاوے تے جے او کھولے اوے ول زلفاں دے اوتھے راہی راہ بھول جاوے. وامائے دا حسن سجلنا جدی چھالنا چلی جا. حضور بڑے حسین و جمیل سرکار تشریف لے رہے ہیں. ابو جہل نے کہا مکے دے کافرو دار بیٹھے سر کہنے لگے خیال کرنا اگے تے ساڈا آیا سی مہمان اسا کیتا ہوگا استقبال جس لیے ہوں آوے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو کہتا ہی نہیں سی بے ایمان
آمن تے خبردار جے کسے پیر دی مٹی نہیں چھڈی، تیری کوئی سیٹ کرسی خالی نہیں کرنی، مقصدی کے تعظیم نہ ہو جائے۔ کافر ابتدا تو لے کے مصطفیٰ دی تعظیم دے دشمن۔ خیر انہیں کہا دیتا ادھر حضور تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، جدو دارو مدوا او تے چار دیواری چ میرے آقا نے قدم رکھیا۔ ٹھکری والے نے مسلمانوں سنو ہویا کی، جدو مصطفیٰ نے قدم رکھیا ابو جہل بھی کھلو گیا، ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا، عتبہ بھی کھڑا ہو گیا، سارے کافر کھڑے ہو گئے، حبیب یمنی بھی کھڑا ہو گیا، سارے کافر کھڑے ہو گئے، ساریاں کرسیاں خالی ہو گئی کہ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ کرسیاں تے بہ جاؤ، انہاں کھوتے رہن دیو۔ پنجابی ہے انہاں کھلوتے رہن دے، یہ کھوتے ہی رہن۔ ابو جہل کھوتا ہے، ابو لہب کھلوتا ہے، سارے کھڑے نے۔ نبی کریم نے فرمایا حبیب یمنی تو ہے مہمان، اسی مہمان نواز ہیں۔ فرمایا تو بہ جا، وہ بہ گیا، باقی سب کھلوتے تھے۔ ابو جہل نے لال کھڑا تو ابو لہب نے ماری کوڑی ابو جہل کو، سرکار جی سانوں تو کیسے کھلونا نہیں، استقبال نہیں کرنا تھے، آپ پہلے ہی کھلو گئے ہو۔ ابو جہل کہتا ہے ہولی بول، ہولی بول، انہیں کو ہویا کی ہے کن کر تین دسنا۔ ابو لہب نے کیتا کن لگے، کہندا مینوں وڈے رب دی قسم ہے مینوں نہیں پتا، میں نہیں کھلوتا، کسے کنوں پکڑ کے کھچ کے مینوں کھڑیا کر چھڑیا۔ اور دوجی گل نہیں، وہ کنوں پکڑ کے کھچ کے کھلوتا ہے، مینوں بہن دیندا بھی نہیں پیا۔ ابو لہب کیا سردار جی جی سچ پوچھو تو ہویا میرے نال بھی نہیں، نال دا کافر بولیا، نال دا بولیا، نال دا انہیں سارا کہا ساڈے نال بھی یہ نہیں ہوا، اسی بھی آپ ہی اٹھے نے، آپ نہیں اٹھے سانوں بھی کنوں پھڑ کے اٹھایا گیا۔ اور کمریا آپ اٹھ گئے کتنے فرشتے قبر چ کن ہی نہ پھڑائی کھڑے ہو، بچ جا کرنا پڑھن تو۔ ہوں تو خیر سکولوں چ مار ہی مک گئی ہے نا، ہوں تو نہ سکولوں چ لکھ کے دیکھ فیصلہ کر دیتا ہے، قانون بن گیا، کوئی ٹیچر کوئی استاد کسی طالب علم مار سکتا یا ماریا نہیں تو یا مریا نہیں، یا انہیں ماریا نہیں تو یا مریا نہیں بیچارا۔ آپ اگے کھڑے کنے کنے کٹھے کن بڑائی رکھتے سر، یہ سزا سب تو بھڑی جی کن بڑھنا کہتے فرشتے خبر کن پہ پڑھانا، اس تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ کا میلاد منا لیا کملے گا، صحیح مشورہ کر دینا۔ صحابہ نے گل سنی نا، اد کی چھ مگویا پہ کرتے ہیں، کنوں کسے پکڑ کے کھڑا کیتا ہے تے کن کھچ کے کھلوتا ہے، تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غیب دان آقا بولیا، دلا دیا تڑکنا جان والا رسول بولیا، فرما میرے غلاموں انی ارا مالا ترونا، جو میں دیکھنا تسی نہیں دیکھ دے، انی عالم مالا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، انی اسمع مالا تسمعون، جو میں سنیا تسا نہیں سنیا۔ اے ابو جہل بے ایمان انہوں پکیاں کیتی بیٹھا سی، جب محمد آوے استقبال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے کنوں پکڑ کے کھڑا کرا کے میری تعظیم کرا نہیں ہے۔ اللہ نے میری تعظیم کرائی ہے فرشتے بھیج کے، کیوں کو وعدہ ہے مارا فانا لا کا ذکر رکھے اللہ ہو یا سمو کا بھی منات، حفاظت ہو دے ذمے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں کہہ رہا نا فرشتہ چھڑنا ہی نہیں، سرکار صاحبہ نے مشورہ فرمایا کہ انہیں چھڑا دیئے کرنا، صدقی جا کا قابل دیکھ نہیں، پر چلو چکے گفتگو کرنی ہے لگا چھڑا دیں۔ نبی پاک فرمایا فرشتے ہو چھڑ دے ہو، اور کن مردے رہے تھے کن ہو گئے لال۔ پتہ ہے فرشتے کی قوت کنی، وہ نکھرے ٹوٹے کے میں انسان لال کن ہو گئے، بیٹھ گئے تھلے بیٹھ گئے بیچارے زمین کے۔
نبی کریم علیہ السلام فرمایا حبیب اج میں ابو جہل سے توجہ لو دے نہیں کرنی چونکہ میں نے بلایا تو ہے گل کر کیوں بلایا حبیب جبریل کی تھی حضور میں نے یہ دسو تو کوئی اعلان فرمایا ہے آگے کیتا کی رب ایک رب ایک ابو جہل نو تھوڑے جے متھے تے بج پیا یہ سارے کو بیٹھے ہی کی پہ ہوں حبیب نے کہا تو نہیں چپ کر جا تینوں بھی پوچھنا تیرے کنے اگر 350 کا پکا رب ہے کچھ وقتی رب پر پتہ کی کرتے ہیں ستو میرا کا تو اڈر کی ستو میرے تھوڑے تھوڑے ہوں چلو وہ ستو ہوں سا نا ستواں دے خدا بنا لینے سن ستو کا خدا بنا لیا تو صبر کے نال لے کے چلے گئے جیتے بھوک لگی ٹنگ توڑ کے گھوڑ کے پانی چ پی گئے شربت بنا دوسری ٹنگ پھر پٹ لے پھر ہاتھ دو میں لا لے پھر سر سا لا لے حتیٰ کہ گھر واپس ہوتا تو سارا خدا ہی کھا جاتے سارے یہ بےمان کچے دماغ کے ساتھ انہیں کہا 350 تو کعبے دے بیچے حبیب جبری نے کہا ابو جہل یہ جس خدا کا اعلان پہ کرتے ہیں وہ ویکھے جی کدی ابھی وہ تو نظر ہی نہیں آتا اگر ساڈے بھی نظر آتے ہیں حبیب جبری نے کہا یہ نہیں سمجھے کہ ہوتا ایک تو 350 پکے نے تو پھر وہ کلے کو ہی ترن رہے جی وہ تو کلے خدا کو پہ ڈرتے ہو کہ تیرا 350 کا واسطے ہے حبیب جبری کی گل سن کے نہ ابو لہب نو کہنا معلوم ہوں یہ بھی جاؤ اپنا ہی گزر پہ کہتا یہ نہیں سونے کا نہ جانا نہیں گل میں تینوں پوچھنا نہ یہ خدا نظر بھی نہیں آتا پھر انہیں کہا بس یہ ہوئی تو گل ہے خدا نظر نہیں آتا پر جہاں یہاں کے لاگے چلے جاتا مڑ کے پیچھے آؤں بھی نہیں حبیب جبری کیا گل مختصر کرنا فرمایا گل کر کی کروں نے کہ تسی رسول ہو فرمایا میں رسول ہاں تے رب بھی کے انہیں کہ اگر میں کوئی سوال کرا اگر میں سوال کرا جواب دو گے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب جبری سوال کرنا تیرا کم ہے جواب دینا آمنا دے لال دا کم ہے گل کر کی سوال کرنا ہے حبیب جبری نے کیا حضور میں 2 سوال کراں گا زیادہ وقت نہیں میں 2 سوال کراں گا ابو جہل کیا حبیب میرے مشورہ کر لوی میں اگے بڑے سوال کیتے ہیں دندالیاں کھا کے پیچھے مڑ گیا میرے نال مشورہ کری انہیں کہ مشورے کی ضرورت نہیں میں اوتھے دا سوال کراں گا جتھے جادو بھی اثر نہ کرے گا چونکہ تو کہنا معاملہ جادو بھی کر لیں گے جادو اثر نہیں کرنے لگیا سنو حبیب جبری نے سوال پہلا کیتا کہ لگا انکا ان کنت نبی صادقا اگر سچے نبی ہو تو میں چند توڑو کیا کیا کچھ ہی بولو سارے کہہ دو کدی کدی چلنا تے واقعہ سی دن دا اثر دا وقت سی اثر دا ٹائم سی نبی کریم علیہ السلام نماز اثر پڑھ لی سی شام علی تھوڑی دیر بعد سان حبیب جبری نے کہا چند توڑو سرکار دو علیہ السلام کو میں حبیب بڑی اچھی گل کی تھی یار تیرا سوال بڑا اچھا معقول ہے رات پہ لین گے ہوں ہے دن سورج غروب ہو جائے رات آئے گی چاند چڑھے گا میں توڑ دیا گا انہیں کہا جناب میں اتنا مصروف آدمی ہوں میرے کو وقت نہیں کہ میں پہلے امریکہ بھی کدوں سورج غروب ہو گئے پھر چاند چڑھے تے پھر تسی توڑو فرمایا جی تیرے کو اتنا وقت نہیں تے گل کر بڑا سوال پورا کر کی جانا ہے یا حبیب جبریل کا پورا سوال سنو جڑا پورا حدیث بیان نہیں کی جاتی پورا سوال سنو پوری حدیث سماعت فرماؤ اور پورا سوال سنو علامہ خرقوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خرقوطی شریف فرماتے ہیں حبیب جبریل نے کیا ظہور اگر اللہ نے سچے نبی ہو تو پھر توڑنا تو میں چند نہیں ہے پر کنے توڑو گے ہن کا دینا فرمایا گل کر کی کہنا ہے انہیں کہا پہلے سورج نو غروب کراؤ پہلے دن نو رات وچ بدلو
سورج ڈوب جائے رات آ جائے پھر چند چڑھاؤ تے چند عام دنوں کا بھی نہ ہوئے یہ چمکے جنہیں 14ویں رات کا چمکدا ہوئے پھر چند والی اشارہ کرو چند 2 ٹکڑے ہو جائے تے پھر جوڑو اشارہ کرو ٹوٹیا جڑ بھی جائے تے جڑن دے بعد پھر اشارہ کرو چند اوتھے ہی چلا جائے جتوں نکل کے آیا ہے چند چھپ جائے تے پھر چھپے سورج نو اشارہ کرو جتے ہونے سورج اتھے آ جاوے عصر دا وقت ہو جائے میں من جاگا تسی رب دے پیارے رسول ہو اے پورا کرو سوال چھوٹا ہے کہ بیٹا جس کا نام علی و محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی چیز کا مال کو مختار نہیں ہوا کم کمڑے ہوا اور چلیا تینوں کی پتا تو امتی ہے امتی ہو کے کہتا ہے میرے نبی کو اختیار کو نہیں آویخ میرے مصطفیٰ دے اختیار آویخ میرے نبی دے کمال جدو ابھی میں جبری سوال کیتا کافرہ نے پگلا ماریاں انہیں تاڑیاں ماریاں انہیں کہ واہ حبیب اج تک ایسا سوال ساڑے ذہن چاہیا ہی نہیں یہ کہ تو کمال کر دیتی ہے واہ اینے کہنے دانشور دانشواری ہوندے نے سیانے سیانے ہوندے نے بڑے بڑے ہوندے نے اج فیصلے مک جان گے کہ حضرت صحابہ حضور دے رخ انور ور ویکھیا تے مصطفیٰ مسکرا رہے سان کی سیدی یا رسول اللہ انہیں سوال کی کیتا ہے فرمایا میرے صحابہ فکر نہ کرو وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے بھی اللہ دا فضل بھی بڑا بڑا ہے چند بیچارہ کی چیز ہے یہ دل کی چیز ہے جڑا غروب نہ ہوئے فرما فکر نہ کرو جب حضور نے خوش ہو کے گل کی تھی اللہ تعالیٰ فرما جبریل جا محبوب نو سلام بھی دے تے میرا پیغام بھی دے یہ جڑے میں لفظ پڑھ لگا حدیث قدسی دے یہ قرآن کریم کی پوری آیت بھی ہے لیکن اتنے مفہوم ہو رہا ہے میں حدیث قدسی پیش کر لگیا کلام خدا دی زبان مصطفیٰ دی ہمارا جبریل جا محبوب نو پیغام دے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ اے میرے حبیب رات بھی تیری دن بھی تیرا چند بھی تیرا سورج بھی تیرا ستارے بھی تیرے خدا بھی تیرا خدائی بھی تیری فرمایا میرے حبیب یہ خلقت میری ہے ملکیت تیری ہے خالق میں مالک تینوں بڑا چھڑیا اللہ حضرت بھی بول پہ تاجدار بریلی بھی بول اٹھیا مالک کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مالک کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نارے محبوب تنارے بندہ نارے محبوب آگے تنارے کبھے اے تیرا تے اے میرا ہے فرمان محبوبہ جو میرا ہے سو تیرا ہے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب تیار ہو جا جنہیں کہنا میں کر دینا ابو جان نے کیا حبیب پکا روی ہے دیکھو ہونا نہیں بے ایمانا
وہی فرماتے میں کر لاگا تو کہہ رہا ہے ہونا نہیں عقیدہ ملاؤ ہاں کتنے جا مل جائے گھر ساکھنا ہی کچھ نہیں وہ ساکھنا ہی کچھ نہیں کہڑا چاچا نال عقیدہ رہتا ہے حضور نے فرمایا سب کچھ کرا گا ابو جہل لے کے آ یہ معاذ اللہ کو نہیں ہونا صحابہ نے کہا بد وقتا کی پہ کہنا ہے تینوں پتہ نہیں ساڈے نبی دی زبان ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں وہ محبوب دی زبان ہے جس محبوب نے کہا کر دینا وہ کیڑا حبیب ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صحابی کے ہاتھ میں لکڑی ہے کھجور دی ٹہنی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کی تھی حضور تلوارا مک گئیا اے میرے کو لکڑی دی ٹہنی ہے حضور نے ہاتھ میں پڑیا فرمایا کد صاحب لکڑی لوہے دی تلوار بن جا وہ تلوار بن گئی ساڈے نبی دی زبان اس شعر کی حدیثہ دے قرآن دی آقا پیش کرا دن گزر جائے گا حضور دا ذکر نہ مکے گا فرمایا ہاں میں کر دینا ابو جہل لے کے حبیب تھوڑا جا ٹائم لے دے تھوڑا جا میں ٹائم لے دے کھا ابو جہل نے کہا میں مکے دے باقی لوگی بھی کٹھے کافر جڑے رہ گئے وہ بھی کر لواں اج جو فیصلہ مک جانا ہر روز دے کما نال اج فیصلہ مک جانا نبی کریم علیہ السلام فرمایا حبیب نو ٹائم دے دے جا کٹ کر لے آ مکے دے بدل جو کافرو کافرو چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ اگر کنے کو ہو گئے تو اگر انے ہو گئے سنا بھی گرتی تو باہر نہ گئے کیوں اگر سواق جو انے ہو گئے سنا کرو کٹھے ابو جہل کٹھے کر لے کافر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تے بے ایمان ہو نہیں کٹھے کردا ہے فرما فکر نہ کرو کٹھے ہو کرے گا ذکر تواڈے مصطفی دا بلند ہوئے گا ابو جہل نے سارے بندے کٹھے کر دے مکے دے کافر بڑے خوش ہیں فیصلہ ہو جانا اچھا نبی کریم صاحب فرما حبیب میرا خیال ہے کہ ایتھے میں نہ توڑا جتھے کھڑیا نا ایتھے میں نہ توڑا ایتھے توڑا گا کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا چل ذرا جبر ابو قبیس تے چل کے توڑنا جبر ابو قبیس نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش کا مکان اج
بھی موجود ہے، وہ سامنے سائڈ پہ موجود ہے، اج بھی پہاڑ موجود ہے۔ اور نبی کریم فرمایا حبیب جبل ابو قبیس، اے جڑا ابو قبیس کا پہاڑ ہے، یہ دیکھے چڑھ کے توڑا گا تاکہ ساری دنیا ٹوٹدا بھی دیکھ لے گی تے جڑدا بھی دیکھ لے گی۔ یہ ہر روز کام ہی مکن دے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تر پہ چل گیا جبل ابو قبیس آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام پہاڑی تے چڑھ گئے۔ فرما ابو جہل کہ حبیب جبری تو متوجہ ہو جاؤ، ان میں سورج ڈوبن لگ گیا جی۔ ابو جہل نے پھر بھی حبیب نے کہا پکا نہیں ہے کیوں؟ انہیں کہا گل یہ سانو ہوں تک یہی دستا ہے یہ اللہ کی قدرت نال سورج جاتا ہے، اللہ کی قدرت نال سورج غروب ہوتا ہے۔ تیاری تو دیگر کا ویلا ہے، تو شام پینی ہے، یہ تیاری منزلہ کافی باقی نے، یہ بھی تو ہاتھ ہوگی میں ڈوبی جائے کہ تو تگڑا رہی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایمان تو عقیدہ کیڑا گندا رکھنا ہوئے بھائی ساڈے نبی دے اشارے سونی توڑی کنا پہ ہے۔ ایدہ رب العالمین فرما سورج نو فرما جبریل میرا پیغام دے دے سورج نو تو میری قدرت نال جانا ہے، حالی تک منظرہ تیریاں باقی نے، اے نظام قدرت سورج چڑھنا تے چڑھنا چڑھنا تے راتاں دا بدلنا تے دن دا آنا، ایک ہی آخو نظام قدرت، ایک قدرت کا نظام ہے۔ رب العالمین فرمایا اج جبرائیل سورج نو کہہ دے اج نظام قدرت چھڑ دے، اج مقام مصطفیٰ دی واری۔ اج عظمت حبیب دا مسئلہ ہے، اج قدرت عمل نہ ویکھی میرا نظام چھڑ دے، یار اشارہ کرے تھوڑے چھپ جائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پورے وجود کی طاقت نہیں لائی۔ آؤ ذرا سنو میرے حبیب دیا کتنی طاقت قوتاں جی اللہ نے عطا کی دیا نے۔ حضور نے پورے وجود کی طاقت خرچ نہیں فرمائی، پورے حضور نے ہاتھ کی طاقت نہیں لائی، پنجے کا زور مبارک نہیں لایا، ایک انگلی کی پوری طاقت خرچ نہیں کی۔ وہ تو سورج ہے 70,000 فرشتہ سورج کو کھچ کے لے جاتا سنگر مار کے، 70,000 فرشتے کی طاقت ایک پاسے، سورج کی اپنی طاقت ایک پاسے، میرے آقا پورے مبارک دا اے پورا شریف حضور نے پورے دا اشارہ کیتا تے سورج اسی ویلے ڈوب گیا، دن رات بدل گیا، اندھیرا چھا گیا، ادھر جدو سورج چھپ گیا رات پہ گئی۔ ابو جہل دیکھے ابو لہب ولے انہیں کہے نے دے بھی کر لے۔ ابو لہب نے پتہ کی جواب دیتا، انہیں کہ میں پہلے ہی پتا سی انہیں کر لیا۔ ابو لہب کہتا ہے مینو پہلے ہی پتا سی انہیں۔ ابو جہل نے کہا تینوں کیا پتا سی؟ انہیں کہا گل سن منیے نہ منیے علیحدہ گل ہے، پر اج تک ان کی زبانوں ایسی کوئی گل نکلی نہیں ہے جی ہوئی نہ ہو۔ ابو جہل نہ مننا اپنی جگہ سے ضد ہے، یہ ساری آکڑ ہے، پیو دادے والی آکڑ سے نہیں آنے، ضد اپنی جگہ پہ ہے، نہ مننا علیحدہ گل ہے، پر جدو نے گل کی ہے وہ تو کبھی ٹری بھی ہے، وہ اشارہ کرے تو کعبے بدل جائے، بابو بتاؤ کعبے تم اشارہ کرو کعبہ بدل جائے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی گل نہیں اگوں پتہ لگ جائے گا کہڑا آدمی چل چڑھنا، سورج تے چڑھیا اسی کھڑیا دوجی دن چھوٹا ہو گیا، سیدھے پاسے نہیں کرنا الٹے الٹے پاسے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ۔ اچھا سامنے چند نظر نہیں آ رہا، صحابہ نے دیکھا چند کوئی نہیں، نبی کریم علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرمایا، اشارہ ان کریدا ہے جڑا نظر آوے، جڑا نظر نہ آوے انہوں آواز دے دیے۔ نبی پاک یہ نہیں فرمایا اے قمر
اے چنا آ جا. سرکار اشارہ فرمایا. صحابہ کی تھی آپ کا سانو تو نظر نہیں آیا. فرمایا تانوں نظر نہیں آ رہا میرے کو تو چھپیا ہی نہیں ہے. جیڑی شے تانوں نظر نہیں آ رہی مینوں تے نظر آ رہی ہے نا. حضور نے اشارہ کیتا تے چل چلیا تے 14ویں رات دا چمکدا پیا ہے. نبی پاک نے فرمایا حبیب ذرا ہن ویکھی منظر کی بن گئی. آقا نے اشارہ فرمایا چند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ادھروں آیا ایک ادھروں آیا. حضور دی زیارت کردا ہویا آقا اشارہ کیتا تے پھر جڑ گیا. نبی پاک نے جوڑ لیا پھر اشارہ فرمایا کہ چل چھپ گیا. جدو پھر رات پہ گئی حضور نے ڈبے سورج نو رب دی قدرت کل چڑھنا تو حضور اشارہ کیتا ڈبیا سورج اوتھے آ گیا جتھے پہلے ہے سی اثر دا ٹائم ہو گیا. کیڑا ٹائم ہو گیا اثر دا ٹائم ہو گیا. رست کرا بیان کی اس بے مثال دا سامنے نہ کوئی آمنہ مائی سامنے نہ کوئی آمنہ مائی دے نال. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سورج چڑھ گیا. اعلی حضرت رومی تڑپی شیخ بریلی کا تاجدار بولیا اوے آپ منکرا دیکھ لے میرے رسول دی طاقت جڑیاں میرے خدا دی عطا کیتیاں نے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. ارے اندے منکر اندے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی. ضرور نے سارا کم کیتا سنو ہوا کی ابو جان کا دورہ پہ گیا کوٹا پہ ہیڈ ہو گئے تے کئی کافر تھے جڑے حضور دے قدمہ چ گر گئے. خدا کے آقا ہے تے بڑا بے ایمان ہے سانو تے کلمہ پڑھا. اے بے ایمان ہوندا تے سانو یہی کہندا رہے ساڈے ورگا ہی اج تک یہ سانو کہندا رہے کہ ساڈے ورگا ہی ہے. تسی تے شان والے ہو تہاڈی دی عظمت ہی بڑی ہے. فرمایا میرے رب دا وعدہ والا فاما لک ذکرک حبیب جمی بھی آ گیا. اب کی حضور مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ. فرمایا تو ٹھہر جا سوال 2 سی دوجا بھی کر. انہیں کہ آقا ہمت ہی کوئی نہیں بڑے قوت کوئی نہیں میں کی سوال کراں. تجھا تے چن بھی توڑیا ہے سورج بھی موڑیا ہے. واقعی نبی دیا طاقتاں نے یہ رسول دیا قوتاں تے طاقتاں نے. اج کی ظہور جلدی کلمے بھی کانے واسطے کہندا ہے کہندا ہو سکتا ہے حضور جلدی کلمہ پڑھاؤ مطلب دوسرا سوال کرن تو پہلے میں من نہ جاؤں من نہ جہاں. اوے حبیب تو جلدی نہ کر تینوں پتہ نہیں کدے کون کھلوتا ہے وہ کیڑا موت دا فرشتہ ہے جڑا حضور اجازت کے بغیر تیری آ کے جان کر لے گا. کیڑا موت دا فرشتہ ہے تو جلدی کیوں کرنا ہے تو تے حبیب کو آ گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب تینوں یہ گل دس دینا اے جڑا سوال کیتا ہی یہ پوری دنیا دا فائدہ ہو گیا. جڑا دوجا تیرا سوال ہے وہ تیرے گھر دا تے تیرا فائدہ ہے. سبحان اللہ. حبیب وچ قوت نہیں بولن دی کیفیت ہی بدل گئی. کہ سنو غیب دان آقا بولیا فرمایا جے تو نہیں دستا تے میں دس دینا تیرے دل دا خیال کیے. میں دسنا تیرے دل دا خیال کیے. اد کی حضور فرماؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
حبیب تو جدو چلیا نہ کرو تے بیوی نال مشورہ کر رہی اللہ تینوں دتی ایک دھی وہ دے ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں تے پیر بھی سنتی بھی نہیں تے ویلدی بھی نہیں بولتی بھی نہیں لوتھڑے دا لوتھڑا تیرے گھر پہ ہے لوکاں دے بچے جس نے ابو جی کہتے ہیں تو رونا ہے میرے باپ کہنے والا ہے ہی کوئی نہیں تے علاج تو بڑے کرائے نے فائدہ تو سوچا جی حکیم ہویا نا تو بیوی نے مشورہ کہتے حکیم ہویا تو وہ نسخہ پوچھا گا میری دھی ٹھیک ہو سکتی ہے نالے دسو تیرا نسخہ لکھ کے دو اج کی دیا کا گل تے ترجمہ سنو بات شاعر اور شاعر بھی تو فیصلہ باپ دا حبیب شبری دی کلام کا ترجمہ نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ عبدالصار نیازی رحمت اللہ کا ترجمہ کیتا حبیب شبری کی کیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں کنو کہاں میں تیرے جہاں بس تیرے جہاں کوئی نہیں پڑھے حضور وہ نسخہ لے کے دیو توجہ فرمانا نبی کریم علیہ السلام فرما حبیب اسی اورنا حکیمہ وچوں نہیں ہاں جڑے نسخے لے کے دینے ہاں میں اور طبیب نہیں ہاں جڑا دوائی تجویز کرنا جہاں تک مبارک ہو گئے جا چمن چلا جا اصا تیری بچی نو ٹھیک بھی کر دیتا ہے تے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر چھڑے تکبیر کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے ٹھیک بھی کر چھڑیا ہے جن نے اپنے کلمہ پڑھیا تو کی بنیا ہے آکو صحابی وہ عقیدہ دیکھو وہ یہ نہیں کہنا بھی کھڑے تھے میرے کو جانتے تھے مکے پہ توڑ گئے یمن کے میں پہنچے ہو عقیدہ دیکھو حضرت بی یمنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا حضور تسی فرما رہے ہو نا میں ٹھیک نہیں کر دیتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھا چڑھیا ہے میں نے یقین ہے یہ آسمان کا سورج موڑ سکتے ہو چند توڑ سکتے ہو ایتھے کھڑو کہ میری بچی نو کلمہ بھی پڑھا سکتے ہو تو ٹھیک نہیں کر چند جوڑ سکتے ہو کہ میری دھی دی آزاد بھی ٹھیک کر سکتے ہو چلا گیا یمن پہنچیا 2 منزلہ مکان رہائش اٹھے تھی دروازہ کھڑ گیا کل آیا دھی تھلے آئے گی پھر دروازہ کھڑکایا تے بچی پوڑیاں تو تھلے پی آتی ہے کہ کہتی ابا ٹھہر جا میں دروازہ کھول رہی ہوں ٹھیکری والے جے غیور مسلمانوں جدو اینا کیا تھلے آئی دروازہ کھولیا حبیب یمنی چھاتی نہ لا لیا تیدہ متھا چمیا تین پیار کیتا باپ بیٹی دو میں سیڑھیاں پہ چڑھ دے رہے حبیب نے کہا بیٹی منو اے دس تو ٹھیک کیویں ہو گئی ہے تنو ٹھیک کون کر گیا ہے بچی کا لگی ابو ایڈی جلدی نہ کر اے کوئی چھوٹا جا واقعہ نہیں جڑا سیڑھیاں وچ سنا دینا انتے چڑھ کے بیٹھنے اما نو کول بٹھاواں گی پھر دسنی ٹھیک کون کر گیا ہے تو کلمہ کون پڑھا گیا ہے اوپر چلے گئے 4 پائی بچھائی ماں بھی کول بٹھایا حضرت بی یمنی کا سنا بیٹی ہویا کی حد کی بھی ابو جی تھی جنہیں چھڑ کے گئے تو تمہیں پتا ہے ہویا مینوں کہ وہ دو پتا لگے ہے جدو کسی دے ریشم تو زیادہ نرم ہاتھ میرے بازو تے لگے بازو ٹھیک ہو گئے میرے کنا چ لگے کنا چ آواز سن لگ پئی اکھا تے ہاتھ پھیر اکھا جو نظر آن لگ پیا ابا جی پیر بھی ٹھیک ہو گئے میں بول دی نہیں سا انہیں کہا بیٹی ابا تیرا مکے کلمہ پہ پڑھتا ہے تو یمن میں پڑھ لے ابو جی میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا میں کلمہ
رہنمائی پڑھ لیا حبیب یمنی دی بیٹی صحابیہ دی کلام دا ترجمہ سنو اد کی ابو جی تھوڑی دیر ہوئی کرایا تے کالیا زلفاں والا دو گھڑیاں تے ٹھہریا ہے سی تے کر گیا نور اجالا وہ آئے تھے اور جمال نور دکھا کے چلے گئے خابیدہ زندگی کو جگا کے چلے گئے یمنی کی بیٹی دی کلام دا ترجمہ سنو ایمان وجد کرے گا ادھر ابو میں تینوں کی دسا ایک ماہ مدل ایک ماہ مدل گوڑا سا بدل نیچی نظر کل کی خبریں وہ دکھا کے پبل سنا کے سخن لوٹ گیا میرا تن من دل ابا جی کمرہ روشن ہو گیا کشموا پہ ہوندیاں نے وہ وال بڑے سونے سی وہ لب بڑے حسین سان ابا جی میں کی دساں وہ صورت میرے دل میں موجود ہے ابا دل چاہتا ہے ویندی رواں ابو جی میں ٹھیک ہوئی میں ابا نے پوچھا ابو کدھر میں انہیں کہا بیٹی مکہ فیصلہ کر گیا ہے وہ تے مکے فیصلہ کر گئے ہیں حبیب یمنی کے بیٹی گیا تھا فیصلہ کرن سا اور اپنا بھی کرا لیا تیرا بھی کرا لیا فیصلہ کرا کے آ گیا کہ حد کی تھی ابو جی میں ایک اور چیز دیکھی ہے یہ وہ کہا دی ابو جی جس میں رکھا تو نظر آ گیا نا تو میں چند جڑگا ویکھے آپ نے کہ بیٹی ایتھے یمن چ ویکھے ابو ہاں نہیں پترو تو مکے جڑے ہے ٹوٹیا بھی مکے تے جڑیا بھی میرے کہن تے ٹوٹیا تے میرے کہن تے ہونا جڑیا اج کی ابو جی ایک گل من جانی ہاں ٹوٹیا مکے ہوے گا پر جڑیا یمن وچ میں یمن چ ویکھیا ہے یمن چ جڑیا ہے اور اینو میں ہور پنجابی کرنا سبحان اللہ پیسے تو بڑا ہے کی ہے بولو گی کہ تواڈے کول مینوں جڑے نے چھوڑیو جڑے یہ تواڈے کول مینوں ملے نے جڑے نے نا ابھی بھی یمنی دی بیٹی کے ابو جی ٹوٹیا چن مکے مینوں تے یمن جڑے ہے نا سبحان اللہ مینوں تے یمن ملے ہے نا ماں نے کیا بیٹی تو مینوں کوئی گل نہیں دسی تم بھی کلمہ پڑھنی ہے تیرا ابا بھی کلمہ پہ پڑھ لے تے مینوں بھی دسو کہ حبیب یمنی کا تینوں خوشی نہیں تیری تھی ٹھیک ہو گئی ہے انہیں کہا اگر گل کے دسو کی ہے حبیب یمنی دی کلام کا ترجمہ سنو تے تقریر ختم حبیب یمنی نے کیا فضل رب اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مسلمانوں کوئی رسول سانو بھی ملے کوئی حضرت آمنہ تجربہ خانہ ملے رضی اللہ عنہ کوئی حضرت حلیمہ نو ملیا اور وہی محبوب صالح ملیا میلاد کا ایک پیغام نوٹ فرما لو میرے بڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیا اپنے نبی دی اکھا ٹھنڈیاں کریا کر چاہتے ہو حضور دی اکھ ٹھنڈی ہوئے ہاتھ نہیں میں کھڑے کرا دیں دل چرادہ کرو دل آنکھ کہ حضور دی اکھا ٹھنڈیاں ہوں چاہتے ہیں نا فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے غلام نماز تو پڑھی آنکھ پہ رسول دی ٹھنڈی ہو جائے فرما نماز پڑھیا کر قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو پڑھے گا آنکھاں میریاں ٹھنڈیاں ہو جائے نبی کریم نے بھی فیصلہ کر دیتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں مر گیا فرمایا جب تک نماز پڑھنے والے تجھ سے موجود ہو تھوڑا نبی زندہ ہو جائے فرمایا قیامت تک تسی بھی ہو اور تھوڑا رسول بھی زندہ ہے اج بھی
زندہ کل بھی زندہ قیامت تک زندہ فرمایا کہ مر جاوے نبی نہیں میں تو نبی کا سردار سبحان اللہ سبحان میری دلی دعا رب العالمین جنہ حضرات نے اس محفل میں نکاح حصہ لیا اللہ مزید برکت نصیب فرمائے جناب محترم مولانا حافظ محمد بوٹا سلطانی صاحب حضرت نوید صاحب دیگر جن حضرات میں اللہ سب نو جزائے خیر نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ